لله والحمد لله الذي دور بقدرته الزمان وقدر المقادير في شعبان إلى شعبان وجعله توطئة لبركات رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان. وعن أسامة رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم شعبان. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وشهر ترفع الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے. جس مہینے کا نام ماہ شعبان ہے. یہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان مبارک کے مہینے کا مقدمہ ہے. مقدمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تو اتنا اہتمام فرماتے تھے، اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ رمضان کی تیاری فرماتے تھے. اور یہ جو مشہور و معروف دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یہ دعا پڑھنی چاہیے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اب رجب کا مہینہ تو ختم ہو چکا تو ہم یہ دعا کریں اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان، یا اللہ شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ماہ مبارک کی برکتوں کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی عمر کی درازگی کی دعا فرماتے تھے تاکہ میری عمر اتنی لمبی ہو جاوے کہ رمضان کے مہینے کو میں پا سکوں اور رمضان کے مبارک مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکوں. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ شعبان کے چاند کو روزانہ گنا کرو رمضان کی تیاری کے لیے. احصوا ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو کہ آج کون سی شعبان ہے، آج کون سی شعبان ہے، تاکہ رمضان مبارک کے مہینے کا شوق بڑھے. حضرت اسامہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے اتنا کسی مہینے میں نہیں دیکھا. رمضان مبارک کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان 11 مہینوں میں سے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. جب اسامہ نے کہا قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے نبی لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم شعبان، کیا بات ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں. کبھی کبھی تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، پورے مہینے کے. نہ سحری فرماتے تھے نہ افطاری کرتے تھے، سحری بھی نہیں افطاری بھی نہیں، جن کو صوم وصال کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس میں اکثر لوگ غفلت میں حالت میں ہوتے ہیں،
ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ رجب و رمضان کے مہینے کے درمیان جو مہینہ ہے شعبان کا، اکثر لوگ اس مہینے میں غفلت کی حالت میں ہوتے ہیں، اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مبارک مہینہ ہے ترفع الاعمال الی رب العالمین، کہ جس مہینے میں پروردگار عالم کے پاس انسانوں کے اعمال پہنچتے ہیں۔ میں اس لیے سے کثرت سے روزے رکھتا ہوں، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، کہ جس وقت میرا اعمال نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی شعبان میں روزے رکھیں، شعبان میں روزے رکھیں، پورا مہینہ روزہ رکھ سکے تو 2 رکھیں، 3 رکھیں، 4 رکھیں۔ یہ 15 شعبان کا روزہ کوئی روایت نہیں، یہ کمزور روایت ہے 15 شعبان کے روزے کی، 15 شعبان کے روزے کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان رکھ رہے تو اس کو ثواب ملے گا، نہ رکھے گا تو کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن 15 شعبان کو اس لیے روزہ رکھنا کہ اللہ کے نبی نے 15 شعبان روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ غلط ہے۔ ایک حدیث ابن ماجہ کی جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بارے میں صوموا نہارہا وقوموا لیلہا، کہ دین کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو، لیکن یہ روایت بڑی ضعیف ہے۔ آدمی اس لیے روزہ رکھے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، فلاؤ میں بھی شعبان کے 2-3 روزے رکھا کروں۔ اللہ کے نبی ہر جمعرات ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ آج بھی عرب میں تم جاؤ، عرب کے علاقوں میں، عرب میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، تو آپ کو جمعرات اور پیر کے دن چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کو روزے رکھتے ہوئے ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن کے روزے کی آپ کی پابندی تھی، 13ویں، 14ویں، 15ویں، جو ہوتے رات اردو کے اعتبار سے 13واں، 14واں، 15واں، اس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، آپ ہمیشہ رکھتے تھے، اور ہر جمعرات ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی انسان شعبان میں اگر روزے رکھنا چاہے تو جمعرات کو رکھو، جمعہ کو نہیں، جمعرات کو روزہ رکھے، پیر کو روزہ رکھے، پھر 15ویں کو رکھنا ہو تو 13ویں بھی رکھے، 14ویں بھی رکھے، 15ویں بھی رکھے، تاکہ ایام 20 کے روزے رکھنے کا ثواب مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے، لیکن آپ سحری بھی اور افطاری نہیں کرتے تھے، جس کا نام ہے صوم وصال، صوم وصال۔ لیکن اللہ کے نبی نے اپنی امت کو حکم دیا کہ اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آپ کھانا بھی کھاویں، پانی بھی پیویں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کی، صحابہ کرام کا مجمع ایسا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کی مشابہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے گھر پر گئے اور اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسی ہے، کہ آپ کی رات کو کتنا جاگتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رات کو جاگتے بھی ہیں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں، رات کو قیام بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے بھی ہیں، کبھی چھوڑتے بھی ہیں۔ تو یہ تینوں نوجوان صحابہ نے مشورہ کیا، عبادت کا شوق بڑھ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تو نبوت کے منصب پر فائز گئے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا تو بہت بڑا مقام ہے، ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو ایک نے ارادہ کیا میں پوری رات کبھی بستر پر نہیں جاؤں گا، ایک صحابی نے پوری رات میں جاگوں گا اللہ کے سامنے، اور ایک نے ارادہ کیا کہ میں اپنی بیوی کبھی بھی میں نکاح نہیں کروں گا، اور تیسرے نے بھی کوئی عمل کیا کہ میں پوری رات نہیں سوؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بات پتہ چلی تو آپ نے تینوں صحابہ کو بلایا اور آپ نے کہا ایکم مثلی، تو میری مشابہت اختیار کرتے ہو؟ یطعمنی ربی ویسقینی ربی، میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب تو مجھے پلاتا بھی ہے، میں شادی بھی کرتا ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، علیکم بسنہ، تم میری سنت کو لازم پکڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے پوری رات جاگنا کبھی بھی ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں پوری رات رمضان میں، میرے نبی کبھی پوری رات نہیں جاگے عبادت کے لیے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہم پڑھے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، محدثین نے اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو نقل کیا ہے۔
ہاں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ہمارے بزرگان دین عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، یہ بزرگوں کا معمول تھا، سنت سمجھ کر نہیں۔ میرے نبی کی سنت تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رات کے اول حصے میں آرام فرماتے تھے اور رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر آپ اللہ کے سامنے عبادات کرتے تھے، مناجات کرتے تھے۔ اگر کوئی انسان شب برات کی رات کو جاگنا چاہے، شب قدر کی رات میں جاگنا چاہے، رمضان کی مبارک راتوں میں جاگنا چاہے، تو پوری رات اگر جاگے تو سنت سمجھ کر نہ جاگے۔ کہ میرے آقا نے پوری رات کبھی آپ بیدار نہیں رہے۔ اگر آپ کو جاگے، عبادت کرے، ثواب ملے گا، نماز پڑھے، تہجد پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، یہ سنت سمجھ کر کہ اللہ کے نبی پوری رات جاگتے تھے، یہ غلط ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی تھے، رات کو جاگتے بھی تھے، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے تھے، بچوں کے پاس بھی بیٹھتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ تو صحابہ کو فرمایا ایکم مثلی، تم میرے جیسا بننا چاہتے ہو، تم نے بھی سب میں ویسا بننا شروع کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب نہ سحری فرماتے تھے نہ افطاری کرتے تھے، تو ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ زندگی کیسے گزرتی تھی؟ علامت قیامت میں ایک علامت ہے، دنیا میں یاجوج ماجوج آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کانا دجال کو دنیا میں بھیجے گا، کانا دجال، اور دنیا میں آنے کے بعد جب دجال فساد کرے گا زمین میں، راکٹ کی رفتار میں دجال دنیا میں چلے گا، راکٹ کی رفتار پر، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی، مجھے اس پر بات نہیں کرنا۔ تو دجال کو قتل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو قتل نہیں کیا اور ان کو سلی نہیں دی، بلکہ ان کی قوم نے جن کو قتل کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لیا، لوگوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے قتل کر لیا، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں نازل کرے گا۔ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر عیسیٰ علیہ السلام مغرب کے پہلے پہلے اتریں گے، امام مہدی مسجد میں موجود ہوں گے، تمام کے تمام نمازی، اور امام مہدی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ مغرب میں نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ کہیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام امامت کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جا کر فلسطین میں ایک جگہ ہے مقام لد، فلسطین میں ایک جگہ ہے، اس جگہ پر جا کر دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا دجال کا قاتل عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ دجال کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آ چکے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنتے ہی دجال اتنی بڑی طاقت والا اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اور مقام لد پر آ کر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد امت محمدیہ سے مصافحہ کریں گے، ان کو تسلی کی بات کریں گے، ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیں گے، زمین اپنے خزانوں کو نکال دے گی، ایک ایک انار کا رس پورا خاندان پیے گا تب بھی انار کا رس بچے گا، اتنی برکتیں ہوگی، اس روئے زمین پر کوئی زکات دینے والا باقی نہ رہے گا، اللہ تعالیٰ برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ پھر اچانک یاجوج ماجوج کی قوم آ جائے گی، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، اتنی خطرناک یہ قوم ہے جو دیوار کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، جب وہ آئے گی، جب اس کا پہلا ٹولہ باہر نکلے گا تو ایک تالاب بحر تبلیہ، یہ پورے تالاب کا پانی پی جائیں گے آگے والا دستہ، اور اتنا وہ تالاب سوکھ جائے گا کہ پیچھے والے سمجھیں گے یہاں کبھی پانی کا قطرہ بھی موجود نہیں تھا، اتنے لوگ پیاسے ہوں گے، اور اگر زمین میں فساد مچائیں گے یاجوج ماجوج۔ اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کو لے کر جبل خبر، ایک پہاڑ ہے ملک شام میں، اس پہاڑ پر تمام کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے، کھانا بھی نہیں ہوگا، پانی بھی نہیں ہوگا، امت محمدیہ پریشان ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم، پھر آپ کی امت اس وقت کھانا کیا کھائے گی؟ کیونکہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچائیں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ ان کے پیٹ کو بھر دے گا، سبحان اللہ کہیں گے ان کا پیٹ بھر جائے گا، الحمدللہ کہیں گے ان کا پیٹ بھر جائے گا، اللہ اکبر کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو بھر دے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے پاس روحانی طاقت ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کے پاس روحانی طاقت ہوتی ہے،
تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کا کبھی کبھی پورا مہینے کا روزہ رکھتے تھے. نہ میرے نبی کو کبھی پیاس لگی نہ کبھی بھوک لگی، پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے. ہمیں تو کھانا بھی ہے پینا بھی ہے، لیکن شعبان کے کچھ دنوں کے ہم روزے رکھے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی صوم وصال رکھتے تھے. اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پر بھیجا، کوہ طور پر، اور کہا موسیٰ کوہ طور پر تم رہو، پھر آ کر میری ملاقات کرو کوہ طور پر. 30 دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. اور موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن روزہ رکھا، نہ سحری کی نہ افطاری کی. تو منہ میں آدمی جب بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو منہ میں بدبو آ جاتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات میں نکلنا تھا کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو، تو مسواک کر لی تاکہ میری منہ کی بدبو ختم ہو جائے. پروردگار عالم کے پاس پہنچے تو اللہ نے کہا موسیٰ تم نے تمہارے منہ میں مسواک کیوں کر لی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کہ میرا منہ پاک ہو جائے، میرے منہ سے بدبو ختم ہو جائے. تو پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ روزے دار کی منہ کی بو پروردگار عالم کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. جاؤ واپس جاؤ، چلا لگا کے آؤ. اور موسیٰ علیہ السلام کو اور 10 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اور موسیٰ علیہ السلام سے مکمل 40 دن پورے کروائے، 40 راتیں. اور 40 راتیں پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت سے نوازا. یا موسیٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اے موسیٰ ہم نے آپ کو منتخب کیا، آپ کو سلیکٹ کیا، آپ کو ہم نے چھانٹا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، ہم کلامی کے لیے. جو توریت ہاتھ میں پکڑو، میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا سفر کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امر تھا موسیٰ علیہ السلام. یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو کھلاتا ہے کہ نبی کے اندر اتنی روحانی طاقت مضبوط ہوتی ہے کہ روحانی طاقت کی وجہ سے نبیوں کو نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا میری امت اگر تم شعبان کے روزے رکھنا چاہو تو 15 شعبان کے پہلے روزے رکھ لو. اذا انتصب شعبان فلا تصوموا. جب 15 دن تمہارے روزے اگر لگاتار رکھنے ہو تو 15 دن کے بعد روزے رکھنا بند کر لو، کیونکہ رمضان کا روزہ فرض ہے، شعبان کے روزے نفل ہے. اور شعبان کے آخر کے دنوں کے روزے بالکل مت رکھو تاکہ رمضان اور شعبان کے روزے آپس میں مل نہ جائیں، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہے، شعبان کے روزے نفل ہے. تو کہیں لگاتار روزے رکھنے کی وجہ سے تمہاری جسم میں کمزوری پیدا ہو جائے تو فرض روزوں میں کبھی کمی کوتاہی نہ آ جائے. اس سے میرا نبی نے فرمایا 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا بند کر لو. ہاں اگر کوئی انسان 1 رکھے 2 رکھے تو ٹھیک ہے، لگاتار روزے نہ رکھے. تو شعبان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ رمضان کے مقدمے کا مہینہ ہے. اور شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو بولتے ہیں 15ویں شعبان، شب برات کی رات. قرآن کریم میں اللہ فرمایا حامیم والکتاب المبین. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی قسم کھا کر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاوے نا، اس چیز کی عظمت کو اور اس چیز کی طاقت کو ظاہر کرنے کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھا نہیں سکتا، ماں کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، میری دکان کی قسم، میرے بزنس کی قسم. اتنا پاگلوں کا ٹولہ ہے کہ بات پر قسم کھاتا ہے، باپ کی قسم، ماں کی قسم. حرام ہے حرام. اس کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. میری بیٹے کی قسم کھا تو میں نے یہ کام نہیں کیا، میری بیٹے کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ یہ تو قسم کھاوے ہی نہیں. اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے، علماء نے لکھا ہے جو اپنے کاروبار کو قسم کھا کر کاروبار کرتا ہے اللہ کا اس کے بزنس سے اللہ برکت کو ختم کر لیتا ہے. اور سچا آدمی قسم نہیں کھاتا، جھوٹا آدمی قسم کھاتا ہے. سچے کو اپنی بات بتانے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جھوٹا آدمی اپنی بات کو منانے کے لیے اللہ کی قسم کھاتا ہے. اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو اللہ کی کھاؤ، اللہ کی صرف کسی کی قسم مت کھاؤ. پھر میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا ہے. علماء کرام کی تفسیر کے بڑے اقوال ہیں کہ اس لیلۃ المبارکہ سے کون سی رات مراد ہے. بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ 15ویں شعبان مراد ہے، اور اکثر علم کی رائے ہے، اکثر علماء کی رائے ہے کہ اس مبارک رات سے مراد شب قدر کی رات ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم.
تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ 15ویں شعبان کے بارے میں کہ جتنی بھی روایات ہیں، روایت ساری کی ساری روایات ضعیف ہے۔ ایک ہوتی ہے روایت صحیح، ایک ہوتی ہے روایت حسن، ایک ہوتی ہے روایت ضعیف۔ میری بات برابر سمجھنا کہ جتنی بھی کمزور اور ضعیف روایات ہیں یہ روایت فضائل میں چلتی ہے، مسائل میں نہیں چلتی۔ جب کسی مسئلے کو بتانا ہو اس میں صحیح روایت چاہیے، اور ضعیف روایات فضائل میں چلتی ہیں۔ تو 15ویں شعبان کی 17 صحابہ سے یہ روایت منقول ہے۔ ان تمام صحابہ کرام کی روایات کے مجموعے کو لیا جاوے تو اس روایت کا درجہ حسن لغیرہ تک بڑھ جاتا ہے۔ اس روایت پر عمل کر سکتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات میں اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو سوئی ہوئی تھی، میرے گھر پر اللہ کے نبی کی سونے کی باری تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر پر رات کو دیر سے تشریف لائے مسجد سے۔ میں کمرے میں سوئی ہوئی تھی اپنے گھر میں، اور اللہ کے نبی نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ گھر کا دروازہ آہستہ سے کھولنا چاہیے۔ دروازہ آہستہ سے کھولا اور آپ نے سلام کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے محبوب اس طریقے پر سلام کرتے تھے، اس طریقے پر درمیانی آواز سے کہ جاگنے والا سلام کا جواب دینے میں سونے والے کو خلل نہ پڑے۔ میں جاگ رہی تھی، میں نے آہستہ سلام کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، اپنے کپڑے بدلے۔ بیہقی کی روایت ہے کپڑے بدلنے کے بعد اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر آرام فرمایا، اور آرام فرمانے کے بعد پھر دوبارہ اللہ کے نبی اچانک اٹھ گئے اور اپنے کپڑے دوبارہ تبدیل کر کے حضور نے اپنا گھر کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے غیرت ہے، غیرت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کپڑے بدل کے کہاں جا رہے ہیں، کئی دوسری بیوی کے پاس آپ سونے کے لیے نہ چلے گئے ہو۔ تو مجھے غیرت آئی، میری غیرت نے مجھے اٹھایا کہ میں پیچھے پیچھے جاؤں اور حضور کو دیکھو حضور کہاں جا رہا ہے۔ عورتوں میں ہوتی ہے عادت سنبھل کے گھر میں رہنے کا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ اتنی محبوب قرآن کریم کی آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن تب بھی اس کو غیرت ہے کہ اللہ کے نبی کی تو 9 بیویاں تھی، سونے کی باری میرے گھر پر ہے اور آپ کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی میں بھی دروازہ کھول کے نکلی پیچھے پیچھے، تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے، اور جنت البقیع میں جانے کے بعد آپ امت مرحومہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، مسلمان مردوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں مشغول ہے اور میں دنیا کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں جلدی سے واپس آئی تو میری سانس پھول رہی تھی جلدی جلدی آنے میں، جیسے میں بستر پر میں لیٹی حضور بھی تشریف لائے، اور آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا عائشہ تمہاری سانس پھول لگی ہے، کیا بات ہے تمہاری سانس پھول لگی ہے؟ تو پوری کارگزاری بتا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ گھر میں تشریف لائے، میں جاگ رہی تھی، آپ نے اپنے کپڑے بدلے، آپ نے آرام کیا، دوبارہ آپ کھڑے ہو گئے، کپڑے واپس بدل دیے اور آپ گھر سے نکلے تو میری غیرت جاگی کہ سونے کی باری تو میرے گھر پر ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں دوسری عورت دوسری سوکن کے گھر پر آرام کرنے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ آپ تو جنت البقیع میں جا رہے ہیں، اور جنت البقیع میں جانے کے بعد آپ امت مرحومہ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ کہ اللہ کا رسول تمہارے حق کو ماریں گے؟ میں تو اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا نبی کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ اصل یہ بات تھی، میں رات کو سویا اور جبرائیل امین میرے پاس آئے، اور جبرائیل نے مجھے یوں کہا یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آج 15ویں شب برات کی رات ہے، شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں تمام مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت کرتا ہے۔ بنو کلب کی بکریوں کے برابر، بنو کلب ایک عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جس قبیلے میں بہت سی بکریاں تھیں، اس بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو میرے نبی نے استثناء کیا، ان لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، ان کا کیس پینڈنگ میں رہتا ہے۔ آپ نے 6 انسانوں کا نام آپ نے سنایا، ایک شرک کرنے والا، مشرک، شرک کرنے والا، مشاحن، دل میں کینہ رکھنے والا، کینہ بولتے دل میں کسی کے بارے میں دشمنی رکھنا، بیٹے کے بارے میں، پارٹنر کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں دل میں بغض پالنا۔ آج ہمارا ماحول تو ایسا بن چکا ہے، ہم
دل میں کینہ کو اس طریقے پر پالتے ہیں جس طرح ماں اپنے بچے کو پالتی ہے. جیسے ماں بچے کو پالے گی بچہ بڑا ہوگا، جس طرح میں اور آپ دل میں کینہ کو پالیں گے تو دل میں کینہ بڑا ہوگا، اور دل کا کینہ ہمارے معاشرے میں جھگڑے گا اور فتنے کا ذریعہ بنے گا. دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت دیر ہوتی ہے، اگر جو 5 ٹائم کا نمازی کیوں نہ ہو. شرک کرنے والا. نمبر 3، ازار کو نیچے لٹکانے والا. جو لوگ ٹخنوں سے نیچے ازار پہنتے ہیں، لیکن اس میں شرط ہے کہ تکبر کے ساتھ. آدمی کے دل میں گھمنڈ ہو، تکبر ہو، میں کیسا دکھتا ہوں. ایک غفلت میں اگر آدمی کا ٹخنوں سے نیچے ازار ہو چکا تو ٹھیک ہے، غفلت. اور اتنے عمل پر اللہ تعالیٰ مغفرت نہ کرے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن ٹخنوں کے نیچے مسبل ازار، اپنے ازار کو، اپنے پینٹ کو اور اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے پہننے والا تکبر کی نیت کے ساتھ. اور چوتھا فرما ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. حق الوالدین. ایک بھی ماں باپ سے کبھی کبھی بیٹا اور ماں کا اور باپ کا کچھ نہ کچھ کبھی کبھی ہوتا ہے، اس میں پکڑ نہیں ہے. ماں باپ کو دکھ پہنچانے والا. حق الوالدین. حق بولتے عربی میں کوئی کاغذ کا ٹکڑا، اور کاغذ کو ٹکڑے کو یوں کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ماں باپ کو پریشان کر کے ماں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ایسے نوجوان کی اور ایسے بیٹے کی اللہ شب برات کی رات میں مغفرت نہیں کرتا. رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا. اور چھٹا مدمن خمر، شراب پینے والا. اللہ ان 6 کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں شب برات کی رات کے اندر بھی اور شب قدر کی رات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اس لیے میں جنت البقیع میں دعا کرنے گیا تھا اللہ کے بندوں کی مغفرت کے لیے. پھر عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سو گئے کہ میں سو گیا. پھر سونے کے بعد آپ نے اجازت مانگی، عائشہ میں نفل نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نفل نماز. دیکھو نفل نماز پڑھنے کے لیے بھی بیوی سے اجازت مانگی کہ رات کا حق بیوی کا ہے، کہ باہر بیٹھنے کا نہیں ہے. فتح والوں کی ایکٹیوا پر اسکوٹیوں پر عجیب ماحول ہے، اللہ کے بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. 11 بجے کے بعد دیر تک جاگنا اور دوستوں کی محفلیں لگانا، یہ تو بیوی کے حق تلفی ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک نفل نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی شب برات کی رات میں بیوی سے پوچھا، حضرت عائشہ سے پوچھا میں نفل نماز پڑھ سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر میں، مسجد میں نہیں، مسجدوں میں لائٹیں پوری رات جلانا نہیں، نفل نماز کو گھر میں پڑھے. آپ کا گھر کا دروازہ مسجد کے دروازے کے ساتھ تھا، دروازہ کھلتا مسجد تھی. آپ اپنے کمرے کے اندر کی آپ نے نفل کی نیت باندھی. عائشہ فرماتی ہے لمبا قیام کیا، لمبا سجدہ کیا. اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگا آپ کی حرکت بند ہو گئی. میں نے سوچا حضور اللہ کے پیارے تو نہیں ہو گئے، لیکن جیسے میں نے آپ کے قدم پر میں نے ہاتھ لگایا تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں زندگی کے آثار موجود تھے. اور میں نے سنا حضور سجدے کی دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عفوک و عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک وجہک جل ثناؤک لا احصی ثناء علیک اثنیت کما علی نفسک. یہ دعا آپ بار بار پڑھ کے اللہ کے سامنے رو رہے تھے. جب صبح ہوئی تو میں نے اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی آپ دعا پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے یہ کہا تھا کہ اپنی امت کو کہو کہ اس رات میں دعاؤں کے اندر یہ دعا کو کثرت سے پڑھا کریں. یہ میرے آقا کی شب برات کی فضیلت ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں قبرستان ایک بار گئے. 63 سالہ زندگی آپ کی، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 40 سال سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک 23 سال کی عمر میں آپ جنت البقیع میں 15 شعبان کو ایک ہی بار گئے. اگر کوئی انسان سنت پر اگر عمل کرنا چاہے، اکیلا کسی کو دعوت دیا بغیر زندگی میں ایک بار چلا جائے تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا. ہر 15 شعبان کو قبرستان میں جانا، ٹولا لگانا، بدیا لگانا، موم بتی لگانا، یہ شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس رات میں کوئی نماز نہیں ہے. 2 رکعت پڑھو گے. بہت سی جگہوں پر دیکھا جہاں جہالت ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت روزی کی، 2 رکعت پتہ نہیں کس کی، 2 رکعت کس کی. یہ کون سی کتاب میں ہے، کون سی حدیث میں ہے؟ اللہ کے واسطے تو دین میں غلو ہے اور غلو شریعت میں حرام ہے، یہ تو بدعت ہے. اور میرے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کرنے والا انسان گمراہ ہے اور ہر گمراہ انسان جہنم میں جائے گا. اللہ کے واسطے شب برات کی رات میں کوئی عبادت متعین نہیں ہے.
آدمی چاہے تو قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، سر و تسبیح کی نماز پڑھے، نیند آ کے آدمی سو جاوے۔ حلوے پکانا اور دیگے پکانا اور قبرستان میں ٹولے بن بن کے جانا ہمارے شہر میں عجیب خرافات ہیں۔ بھائیو یہ مبارک رات ہے، اس رات میں اللہ کے نبی ایک ہی بار قبرستان گئے۔ ہم بڑے بڑے علماء سے ہم کتابوں کی اسٹڈی کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، ہم کوئی بات آپ کو غلط نہیں بتائیں گے، ہم کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اس رات کے اندر آدمی عبادت کرے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ میری آقا کبھی پوری زندگی میں آپ پوری رات کبھی جاگے نہیں ہے، آپ کا معمول تھا جلدی سو جاتے تھے، آپ رات کو بیدار ہوتے تھے۔ اگر کوئی انسان رات کو جاگنا بھی چاہے تو عبادت کرے، آدمی سو جاوے اور فجر کی نماز آدمی جماعت کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ۔ اگر عشاء کی نماز اگر ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو انشاءاللہ پوری رات ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے اب منگل کے دن، منگل اور بدھ کے، بلکہ منگل کے دن 14 شعبان ہے، منگل کے دن 15 شعبان ہے، سوموار کی اور منگل کی جو بیچ کی رات ہے 14 شعبان کی رات، وہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ عائشہ فرماتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو پورا فہرست دیتے ہیں۔ اس فہرست میں ہوتا ہے کہ ملک الموت اس سال اس شعبان سے آئندہ شعبان تک کتنے بچے پیدا ہو گئے، کتنے انسانوں کی آپ کو روح قبضہ کرنی ہے، کتنوں کی نکاح ہوگی، کتنوں کی روزی ہوگی، یہ سارا کا سارا نافذ جو ہوگا پوری منظوری کہ 15ویں شعبان میں طے ہو جاتا ہے، اس شب قدر کی رات سے اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ اسے بھائیوں اب رمضان کا مبارک مہینے کی آمد ہے، رمضان کی برکتیں ابھی سے دکھ رہی ہیں، اس لیے ہم ابھی سے ہی ارادہ کریں ماشاءاللہ یہ مبارک رات اگر آ رہی ہے، ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین اس رات میں عبادت کرتے تھے لیکن خرافات نہیں کرتے تھے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو خرافات سے بچاویں، ہو سکے تو گھر میں ہی عبادت کریں، اگر مسجد میں گھر میں ماحول نہیں ملتا تو مسجد میں جاویں، نماز پڑھ کے چپ چاپ گھر پر آ کر آرام کریں۔ اس رات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاویں، اللہ کی نافرمانی سے بچاویں، کیونکہ جتنے اعمال کرنے کا ثواب جتنا زیادہ ملے گا اتنا گناہ کرنے کی نحوست بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسے بڑی مبارک رات آ رہی ہے، بڑی مبارک دن، شعبان کا ہر دن بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان شہری اور رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب میں 2 منٹ بات دے رہا ہوں، میرے بھائی 2 منٹ۔ دیکھو ابھی حج کے فارم چل رہے ہیں، ہمارے ساتھیوں سے گزارش ہے جن حضرات پر حج فرض ہے، جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے اس طریقے پر حج فرض ہے، 10 تاریخ تک حج کے فارم بھرے جائیں گے، اس کے بعد تاریخ نہ بڑھانے کا اعلان سرکار نے کر دیا ہے۔ میرے بھائیو ہم بڑے بڑے مکان بناتے ہیں، ایک انسان کے پاس زندگی میں اتنے پیسے آ گئے کہ جانے کی ٹکٹ آنے کی ٹکٹ نے اپنے حج کے جو فارم بھرتے جس پہ جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنے پیسے اگر اس کے پاس آ گئے، اگر قرضہ نہ ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ جانے کی ٹکٹ آنے کی ٹکٹ اور 40 دن 20 دن جتنا وقفہ اس کا وہاں گزرتا ہے، اس میں اپنے بال بچوں کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، ایسے انسان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حج فرض ہونے کے باوجود اگر تم نے حج نہ کیا تو فرمایا تو یہودی ہو کے مرے یا تو نصرانی ہو کے مرے۔ سے گزارش ہے جن حضرات پر گھر باتیں بنائے میرے بھائی زمین بیچ کے جاؤ، اگر پلاٹ ہے تو پلاٹ کا ٹکڑا بیچ کے جاؤ، لیکن اگر حج فرض ہے سب سے پہلے اللہ کے گھر کی زیارت کرو۔ یہ نماز کی طرح، روزے کی طرح، زکوٰۃ کی طرح حج بھی کیا ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔